اور جس مقصد کے لیے ہم لوگ آج یہ پریس کانفرنس دے رہے ہیں، ہمارے اس پریس کانفرنس کا مقصد ہے، ہمارے کچھ مطالبات ہیں حکومت سے، انڈین گورنمنٹ سے، تو ان مطالبات کے لیے آج لوگ ہم یہاں پر حاضر ہوئی ہیں۔ تو کیونکہ آپ سبھی لوگ جانتے بھی ہوں گے، کیونکہ ہم یہاں اس سے پہلے بھی بہت دفعہ آ چکے ہیں، ہم نے متعدد بار یہاں پر احتجاجات وغیرہ کیے ہیں، اپیلیں کی ہیں انڈین گورنمنٹ سے، پاکستان گورنمنٹ سے، تمام عوام سے۔ بیسیکلی ہم لوگ جو ہے پاکستانی خواتین ہیں، ہماری تعداد یہاں پر 350 کے قریب ہے، اور ہماری جو شادیاں ہیں وہ کشمیری لڑکوں سے ہوئی تھیں، جو کشمیری لڑکے یہاں کشمیر ویلی سے پاکستان چلے گئے تھے، ویلی کے حالات سے متاثر ہو کر وہاں ان لوگوں نے پناہ لی اور وہاں پر ہماری شادیاں ہو گئیں۔ پھر شادیوں کے چند سال بعد عمر عبداللہ صاحب کے دور حکومت میں جب انڈین گورنمنٹ نے ان لوگوں کی وطن واپسی کا اعلان کیا، تو اسی اعلان کے سنتے ہی ان میں سے کچھ اکثر و بیشتر لڑکے جو ہیں انہوں نے اپنے وطن کی واپسی کا راستہ لیا، اور ہم لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے، تقریباً سبھی لڑکوں نے جو یہاں پر آئے ہیں پاکستان سے، کشمیری لڑکے واپس اپنی فیملیز کو لے کر، ہم لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہے وہ نیپال کا راستہ اختیار کیا ہے۔ ہم لوگ نیپال کے راستے سے یہاں کشمیر میں داخل ہوئے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ حکومت نے وعدے کیے تھے کہ آپ لوگ جب اپنی فیملیز کو لے کر یہاں پر آؤ گے تو آپ لوگوں کو آپ کی فیملیز کے لیے جو ٹریول ڈاکومنٹس ہے، سٹیزن شپ ہے، آئیڈینٹی کارڈز وغیرہ ہیں، وہ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ آج ہمیں یہاں پر آئے ہوئے ہیں 10 سال، 15 سال، 16 سال اور 17 سال کا عرصہ بیت چکا ہے، لیکن ہمارے ساتھ یہ وعدے پورے نہیں کیے گئے، کیونکہ یہاں پر گورنمنٹ نے ہمیں کسی قسم کی کوئی بھی سہولیت پرووائڈ نہیں کی، نہ ہی تو ہمیں کوئی ٹریول ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے ہیں، اور نہ ہی ہمیں انہوں نے جو ہے سٹیزن شپ یہاں کی دی ہے۔ تو ہم اسی لیے یہاں پر آئے ہیں، ہم ان سے اپیل کرتے ہیں، انڈین گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں ہم لوگ کہ پلیز آپ لوگ ہمارے حق میں فیصلہ کیجئے، ہمیں انصاف دیجئے، کیونکہ ہماری یہاں پر کوئی شناخت ہی نہیں ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ ہم کہاں کے ہیں، کس جگہ سے ہیں، کیونکہ یہ لڑکے جو ہے یہیں کشمیر کے ہیں، یہ کشمیر کے بیٹے ہیں، ہندوستان کے سٹیزن ہیں، تو ہم نے ان کے ساتھ شادیاں کی ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی سٹیزن ہونی چاہیے، کیونکہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے کہ جب ایک ملک سے شادی کر کے کوئی عورت کسی دوسرے ملک میں جاتی ہے تو ظاہری سی بات ہے اسے وہی اپنے ہسبینڈ کی جو کنٹری کی سٹیزن شپ ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے، تو پھر ہمیں کیوں نہیں مل رہی؟ اس کے علاوہ انڈین گورنمنٹ نے بہت ساری پالیسیز بنائی ہیں، مطلب جو ہے سری نگر ٹو مظفر آباد کاروان امن بس سروس جو سٹارٹ کی ہے، مختلف روٹ سے شروع کی ہے، تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی اسی طرح کی پالیسی بنائی جائے تاکہ ہم لوگ اپنے مائکے جا سکیں، کیونکہ ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں بہت زیادہ ڈپریشن کا شکار ہے، میجر ڈپریشن کا شکار ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہم لوگ اپنے مائکے نہیں جا سکتے، وہ لوگ وہاں پر ہمارے لیے تڑپ رہے ہیں اور ہم لوگ یہاں پر تڑپ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب تبتی یہاں آئے تھے ریفیوجی بن کے، جب انہیں یہاں پر انڈین گورنمنٹ نے تسلیم کیا، انہیں یہاں کا سٹیزن مانا، سٹیزن شپ دی، تو پھر ہمیں کیوں نہیں دے رہے؟ کیونکہ ہم لوگ جو ہے ان کی بہویں ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں، ہم لوگ ہندوستان کی عزت بن کر یہاں پر آئے ہیں، ہم یہاں ان لڑکوں سے شادیاں کی ہیں، یہ لڑکے یہیں کے ہیں، تو اس لیے ہمارا یہ رائٹ بنتا ہے، ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہمیں یہاں کی سٹیزن شپ دی جائے۔ اور دوسرا بات یہ ہے کہ اب ظاہری سی بات ہے، ہندوستان پاکستان کی آپس میں ٹریڈ بھی چل رہا ہے، بہت سارے مسئلے مسائل بھی ہو رہے ہیں، تو پھر یہ ہمارا مسئلہ کیوں حل نہیں کیا جاتا ہے؟ اس ایشو کی طرف کوئی توجہ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ اور میری پاکستان گورنمنٹ سے، عمران خان صاحب سے، شاہ محمود قریشی صاحب سے، ان سب سے اپیل ہے کہ وہ بھی ہمارے مسئلے کی طرف توجہ دیں اور ہمارے مسئلے کو حل کریں، اور ہمارے مسئلے کو جو ہے دونوں حکومتیں مل کر حل کریں۔ نریندر مودی صاحب سے بھی میری گزارش ہے، محترمہ سشما سوراج صاحبہ سے خصوصاً میں یہ کہہ رہی ہوں کہ محترمہ آپ بھی ایک خاتون ہیں، ایک عورت ہیں، اور آپ بھی یہ درد اچھی طرح ہمارا درد سمجھتی ہیں کہ میکے سے دوری ایک عورت کے لیے کتنا بڑا کرب ہوتی ہے، اور اس طرح ہم لوگ اسی ٹینشن کی وجہ سے ہماری بہت ساری خواتین جو ہیں بہت زیادہ گہرے ڈپریشن میں چلی گئی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ تمام جتنی بھی انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں میں ان سے بھی اپیل کرتی ہوں، اور ہندوستان کی عوام، پاکستان کی عوام، اور جو بھی جہاں ہمیں کوئی سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، ہمیں سمجھ رہا ہے، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے، ہمیں ٹریول ڈاکومنٹس پرووائڈ کیے جائے، پرمٹ دیا جائے
تاکہ ہم لوگ اپنے مائکے آ جا سکیں, اپنے عزیز و اقارب, اپنے رشتہ داروں سے مل سکیں. اور پاکستان میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ سر انصار برنی صاحب وہ پہلے فرد ہیں جنہوں نے ہمارے اس ایشو کو اٹھایا, ہماری آواز کو آگے تک پہنچایا. میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, اور ان سے میں یہی اپیل کرتی ہوں کہ وہ مزید ہمارے ساتھ اسی طرح بنے رہیں اور ہمارے لیے آواز اٹھاتے رہیں. یہاں سری نگر میں سر پرویز امروز صاحب ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ, وہ بھی ہمارے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. میری ان سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ ہمارے لیے اس کام کو جاری رکھیں. شکریہ. ہمارے اسٹوڈنٹس نے اسکریپ سے کاسٹیومس بنائے ہیں, اور یہاں پہ جتنا بھی مٹیریل یوز کیا ہے سارا اسکریپ یوز کیا ہے, اینڈ دے ہیو ٹرائی ٹو میک اے ویری گڈ ایک فیل دے رہے ہیں آپ کو پرجیا کی یا ایران کی. تو یہ ہمارے فیشن ڈیزائننگ اسٹوڈنٹس ہے, ہمارے انٹیریئر ڈیزائننگ اسٹوڈنٹس, جنہیں سارا خود ڈیکوریٹ کیا ہے, سارا خود بنایا ہے, پینٹنگ سے لے کے اسٹال سے لے کے سب کچھ ان بچوں نے بنایا ہے. 2 دن کا تھا, لیکن کل ہیوی رین پریڈکشن ہے تو ہمیں نہیں پتا ہے رین کی وجہ سے ہم کنٹینیو کر پائیں گے یا نہیں, بٹ آج پورے دن ہے. اف somebody wants to come and feel Persian culture, they are